بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی اور برتری اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے اور درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم علیہ ہے۔ حضرات ذی وقار وہ ہستی اقدس و مقدس کہ جن کی وجہ سے ہم سب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور جن کے بارے میں جن کی شان کے بارے میں آج میں نے آپ کے سامنے رب تعالیٰ کے پاک قرآن سے ایک آیت مقدسہ پڑھی ہے اور جس ذات کے بارے میں ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا، اس نے کہا تھا جاؤ آسمان کے ستاروں سے پوچھو، چاند کے چمکتے نظاروں سے پوچھو، سورج کے سلگتے شراروں سے پوچھو، اور پرندوں کی اڑتی کے تاروں سے پوچھو، اور پانی کے بہتے دہاروں سے پوچھو، کیا محمد سا انسان جہاں میں کوئی اور ہے؟ قسم کھا کے بولتے گے سارے کے سارے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے۔
اور لوگوں اپنے ایمان سے پوچھو، جاؤ سارے جہاں سے پوچھو، دھرتی کے ایک ایک انسان سے پوچھو، اور ملت کے ہر مسلمان سے پوچھو، پوچھو رب کے قرآن سے پوچھو، پوچھنا ہے تو رب رحمان سے پوچھو، کیا محمد سا انسان جہاں میں کوئی اور ہے؟ قسم کھا کے بولیں گے سارے کے سارے، نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے۔ دھرتی کی ساری خاک سے پوچھو، تاریخ کے سارے اوراق سے پوچھو، ہاں پوچھو قرآن پاک سے پوچھو، کیا محمد سا انسان جہاں میں کہیں ہے؟ قسم کھا کے بولیں گے سارے کے سارے، نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے۔ اپنے ایمان سے پوچھو لوگوں، اپنے یقین سے پوچھو، حسن سے پوچھو، حسین سے پوچھو، مکان سے پوچھو، مکین سے پوچھو، ساری دنیا کے کون و مکان سے پوچھو، رب رحمان سے پوچھو، قرآن مبین سے پوچھو، کیا محمد سا انسان جہاں میں کوئی اور ہے؟ قسم کھا کے بولیں گے سارے کے سارے، نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے۔ اور جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے اپنے پاک قرآن میں فرما دیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کی رسالت کو ماننے والے ایک گروہ ہیں، اور ان کی رسالت کا انکار کرنے والے دوسرا گروہ ہیں، اور ان کے دامن میں ان کی رسالت اور ان کی رحمت کے چھاؤں میں جو آ گیا وہ کل قیامت کے دن ان کی شفاعت کا حقدار ہوگا، اور جس نے ان کی رسالت کا انکار کر دیا نہ اس کا اس دنیا میں کوئی رہے گا، نہ آخرت میں اس کے لیے کوئی رب حصہ رکھے گا۔ اور یہ جو مہینہ ہم گزار رہے ہیں، اس کے حوالے سے آپ بھائیوں کو، بزرگوں کو اور میری ماں بہنوں کو اس بات کا علم ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینہ کے اندر رب تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں آپ کو بھیجا، آپ کو مبعوث فرمایا، اور یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ ہم مدینہ والوں کے لیے سب سے بہترین دن، خوشی کا دن وہ تھا جب آمنہ کے لال نے ہمارے ہاں اپنے قدم کو رنجا فرمایا تھا، یہاں تشریف لائے تھے، اور اس سے بڑھ کر ہمارے لیے سب سے جو غمگین دن تھا، دکھ کا دن تھا، افسوس کا دن تھا، وہ تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ اور آپ بھائیوں کو اس ماہ کے حوالے سے اس بات کا بھی علم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اس ماہ مقدس میں ہوئی تھی، اس لیے وہ ہستی جب آئی تھی تو خوشی کا سما تھا، اہل مدینہ نے ان کا استقبال کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا، کہ آج اس ثنیہ کی پہاڑیوں سے ہمارے اوپر 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے، ہماری خوشی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی۔ خوشی کا سما تھا، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پر آپ فوت ہو گئے تو یہی سما خوشی کا اداسی میں بٹ گیا، اداسی میں تقسیم ہو گیا۔ اور آپ بھائیوں کو علم ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دینا چھوڑ دی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اتنا قوی، اتنا جرار، اتنا مضبوط اعصاب کا مالک انسان اپنے ہوش و حواس کو بیٹھا تھا، کیا عالم ہوگا، کیا عالم اور کیا کیفیت ہوگی اس وقت مدینہ کے واسطوں کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک قرآن میں فرما دیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا تھا، احسان کیا تھا
جاؤ رب کا قرآن الف لام میم سے لے کر والناس تک پڑھ کے دیکھو. رب نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، اپنی رحمتوں کا ذکر کیا، اپنی سعادتوں کا ذکر کیا، اپنی برکات کا ذکر کیا، لیکن رب نے کبھی بھی اپنا احسان کر کے اپنے بندوں پر اس کو جتلایا نہیں ہے. واحد احسان ہے رب کا جس کو رب نے اپنے پاک قرآن میں اپنے مومن بندوں پر جتلایا ہے. اور وہ احسان کیا ہے؟ وہ احسان یہ ہے کہ میں نے تم کو محمد جیسا پیغمبر عطا فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم. آج لوگ باہر اپنے بازار میں چراغاں کر کے، کمکمے لگا کر، روشنیاں لگا کر، اپنے بازاروں کو سجا کر نبی پاک کی آمد کا استقبال کر رہے ہیں. جاؤ، رب کریم کی قسم ہے اگر یہ استقبال جائز ہوتا تو صحابہ کرام اس طرح استقبال کرتے، ہر سال اس کو دہرایا کرتے. لیکن انہوں نے استقبال کس طرح کیا؟ انہوں نے اپنے رسول کریم سے محبت کس طرح کی؟ آپ کی سنتوں کا احیاء کر کے، آپ کے احکامات پر عمل کر کے. اور جب آمنہ کے لال کی زبان نے جنبش سے اپنی زبان کو جنبش دے کر اس بات کا اعلان فرما دیا تھا کہ مجھ سے محبت کرنے والا وہ ہے من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے پیار کیا، جس نے اپنے سر سے لے کر اپنے پاؤں تک اپنے جسم کی حیت کو، اپنی شکل و صورت کو، اپنے لباس کو، اپنی وضاقتہ کو، اپنی ڈھال چال کو، اپنی زندگی کے بیٹھنے اور اٹھنے کو، اپنی صبح و شام کو، اپنے لیل و نہار کو، اپنی سحری و افطاری کو اگر میرے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنا لیا، وہ سچا ہوگا جو میرے محمد سے محبت کرنے والا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے میں محمد سے پیار کیا صلی اللہ علیہ وسلم. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ کل قیامت کو جنت میں میرے ساتھ ہوگا. رب تیرے پاک پیغمبر کی محبت کا عالم کیا ہے؟ تو نے تو یہ فرما دیا کہ ایک بندہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ متی الساعہ، آخرت کا دن جو قیامت کا دن ہے کتنی دور ہے، کب آنے والی ہے قیامت؟ آپ نے فرمایا، آپ خاموش رہے. پھر کچھ دیر بعد آیا، سوال کیا، پھر آیا، پھر سوال کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوچھا اے میرے صحابی مجھے یہ بتلاؤ تو نے اپنی قیامت کے لیے کوئی ایسی خاص تیاری بھی کی ہے؟ کہنے لگا میں نے کوئی خاص تیاری تو نہیں کی، فرائض پر عمل کرنے والا ہوں، لیکن میں آپ کو دل سے یہ بات بتلاؤں کہ میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں، آپ سے پیار کرنے والا ہوں. آپ نے فرمایا جاؤ پھر اس بات کے گواہ ہو جاؤ، جو جس کے ساتھ محبت کرے گا کل قیامت کے دن رب اس کو اسی کے ساتھ رکھے گا. جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے، تو اگر مجھ سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن تیرا ساتھ میں محمد کے ساتھ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کرے اللہ ہمیں بھی اللہ کے پاک پیغمبر کی سنتوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. اگر سنتوں سے محبت کریں گے، اپنے چہرے سے لے کر اپنی شلوار تک اور اپنے رسومات سے لے کر اپنی تہذیب تک، اپنے تمام اقدار سے لے کر اپنے رواجوں تک اگر ہم نے سنت نبوی کا احیاء کر لیا، رب کعبہ کی قسم ہے کل ہم بھی اس بات کے حقدار ہوں گے. نہ صرف جنت میں رب کریم کے پاک پیغمبر کا ساتھ نصیب ہوگا، بلکہ کل قیامت کے دن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بھی ہم حقدار ٹھہریں گے انشاءاللہ. اور پھر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کا کردار، آپ کی گفتار، آپ کے لیل و نہار ساری کائنات کے لیے مشعل راہ ہے. اس لیے
فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کائنات کے بسنے والے لوگوں، اگر کسی شخصیت کی پیروی کرنی ہے تو وہ شخصیت وہ ہے کہ جس کو میں نے اپنا رسول، اپنی طرف سے ہادی، اپنی طرف سے تمہارا مرشد بنا کے بھیجا ہے۔ جاؤ اس کے اسوہ حسنہ پر عمل کر لو گے، میں رب اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، میں تمہیں اپنی جنت کا وارث بناؤں گا۔ اور پھر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، اس کے بارے میں آ کے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، اماں جان ہمیں یہ بتلائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، آپ کا کردار کیا تھا، آپ کی سیرت کیا تھی، آپ کی گفتار کیا تھی؟ تو کہنے لگی کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہنے لگا ہاں ہم نے قرآن پڑھا ہے۔ آپ فرمانے لگی کان خلقہ القرآن۔ اگر پاک پیغمبر کی سیرت کو پوچھتے ہو تو جان لو رب کعبہ کی قسم ہے، الف لام میم سے لے کر والناس تک جتنا قرآن ہے وہ اللہ کے پاک پیغمبر کی سیرت کو بیان کرنے والا ہے، اور اللہ نے عرش پہ بیٹھ کے سارے کا سارا قرآن شان مصطفیٰ میں اتار دیا ہے۔ مصطفیٰ کی سیرت بنا کر، آپ کی سنتیں بنا کر، آپ کی گفتار بنا کر آج کا مسلمان نہ سنتوں پر عمل کرنے والا، نہ قرآن کو پڑھنے والا، نہ اللہ کے پاک پیغمبر کی سیرت پر عمل کرنے والا۔ آئیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث سنتے جائیے۔ آپ کی صورت کتنی اعلیٰ، آپ کی سیرت کتنی اعلیٰ۔ کہتے ہیں ایک رات کا واقعہ ہے، چاند کی چاندنی چھٹی ہوئی، آسمان بالکل صاف، ستارے اپنی جگمگاہٹ کے ساتھ اس طرح نمودار کہ مجھے اس حسین منظر نے اپنی خوبصورتی کے اندر، اپنی دلربائی میں، اپنی زیبائی میں اس طرح مسحور کر لیا کہ میں اپنے گھر میں نہ بیٹھ سکا۔ میں نے عرب کے اس ریگزار کے اندر میں اپنے گھر سے باہر نکلا، میرے قدم بے ساختہ مسجد نبی جو کہ کچی چھت والی مسجد تھی اس کی طرف میں روانہ ہوا۔ جا کے مسجد کے اندر دیکھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام سرخ چادر اوڑھے ہوئے نماز کے اندر مصروف، اپنے رب کی عبادت کے اندر مصروف ہیں۔ میں نے جا کر دیکھا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ رات کے وقت، اور اپنا 14ویں رات کا چاند تھا۔ رات کے وقت میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ بہت زیادہ نور سے اس طرح جگمگا رہا ہے، روشن ہے۔ میں نے چاند کی طرف دیکھا، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چہرے مبارک کی طرف دیکھا، پھر چاند کی طرف دیکھا، پھر آپ کے چہرے پر انوار کو دیکھا۔ میرے دل نے اس بات کی گواہی دے دی کہ اللہ کی قسم چاند کے اندر تو عیب ہے، اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام آپ کے چہرے پر انوار کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ اور چاند کو اگر رب نے کوئی روشنی عطا کی ہے تو وہ آپ کے چہرے پر انوار کی وجہ سے عطا فرمائی ہے۔ اور کسی عربی کے شاعر نے کیا خوب کہا تھا، اس نے کہا تھا یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے خوبصورتی والے، اے خوبصورتی کے جو بلند تر معیار ہے اس پر فائز ہونے والے، کائنات کے سب سے خوبصورت شخص ویا سید البشر، اور ساری جو بشر ہے، ساری انسانیت کے سردار، من وجہک الکریم لقد نور القمر، آپ کے چہرے منیر کی وجہ سے، من وجہک المنیر لقد نور القمر، آپ کے روشن چہرے کی وجہ سے رب نے چاند کو بھی روشنی عطا کی ہے۔ لا يمکن الثناء کما کان حقہ، اللہ کی قسم آپ کے چہرے کی تعریف، آپ کی صورت کی تعریف اور آپ کی سیرت کی تعریف کوئی آج تک نہ کر سکا ہے، نہ کر سکے گا۔ کما کان حقہ، جس طرح کہ آپ کی تعریف کا حق ہے، کوئی مائی کا لال آپ کی تعریف کر سکتا ہی نہیں ہے۔ اتنا خوبصورت چہرہ، میرے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ خوبصورت ہے۔ چاند کی چاندنی کیا ہے، اور
پھر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام، آج آپ کو اس بات کا علم ہے کہ آج سے 20 یا 25 دن پہلے فرانس کے اندر ایک اخبار نے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے خاکے چھاپے ہیں. اس سے پہلے بھی چھاپے تھے سن 2014 کے اندر، اب پھر چھاپے ہیں. اس وقت بھی مسلمان سراپا احتجاج ہوئے، آج پھر ہوئے ہیں. لیکن آپ کو ایک بات بتائی دیتا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا دور اقدس ہے. آپ مدینہ جو منورہ میں بیٹھے ہوئے، آپ کو خبر ہوئی کہ آپ کا رشتہ دار ابو سفیان، اس نے شاعروں کو اکٹھا کر کے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی گستاخی کی خاطر آپ کے خلاف، آپ کی شان کے خلاف اس نے اشعار ان سے اگلوائے ہیں، اور شاعروں نے نبی پاک کے خلاف ہجوم کی ہے، آپ کی شان میں گستاخی کی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ادھر اپنی مسجد نبوی کے اندر جو مدینہ مبارک کی مسجد ہے، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا لیا. کہا حسان، آج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھیں گے اور آپ میرے منبر پر کھڑے ہو کر میری شان میں اشعار کہو گے. اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے دعا کی تھی، اللہم ایدہ بروح القدس. اے اللہ حسان، آج تیرے نبی کے حق میں اشعار کہنے کے لیے اس کے منبر پہ کھڑا ہوا ہے، آج جبرائیل کے ساتھ اس کی مدد فرما. اور اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا. اب حضرت حسان شعر کہتے گئے، اللہ کے پاک پیغمبر کی شان کو بیان کرتے گئے. اور انہیں اشعار کیا کہے تھے؟ اشعار تو بے شمار ہیں، لیکن ان کے چند مصرے آپ بھی سنتے جائیے، اپنے ایمان کو تازہ کرتے جائیے کہ آپ بھی اس نبی کی امت میں سے ہیں، آپ بھی وہ پاک پیغمبر علیہ السلام کی امت ہونے کے حقدار ہیں، اس کے دعوے دار ہیں. دعا کریں اللہ ہمیں ان کی سیرت کا بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اصل بات یہ ہے جو بات میں نے شروع میں کی تھی، لیکن حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہنے لگے کہ آپ جیسا حسین آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا جمیل، آپ جیسا خوبصورت آج تک کسی ماں نے جنم دیا ہی نہیں ہے. اس سے بڑھ کر شان کیا بیان ہوگی؟ کہنے لگے خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنا کر پیدا کیا ہے. نہ آپ کے جسم میں عیب، نہ آپ کی صورت میں عیب، نہ آپ کی سیرت میں عیب، 100% درست بنا کے پیدا کیا. ساری کائنات کے لیے اسوہ حسنہ بنا کر پیدا کیا. جس نے دیکھنا ہے میرے محمد کو دیکھ لے صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ تاجر ہے، چاہے وہ بزنس مین ہے، چاہے وہ استاد ہے، چاہے وہ شاگرد ہے، چاہے وہ امام ہے، دنیا کے کسی بھی پیشہ سے تعلق رکھنے والا اگر حسنہ حسنہ کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ میرے محمد کو دیکھ لے صلی اللہ علیہ وسلم. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، ہر عیب سے پاک بنا کر پیدا کیا. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اللہ نے تمہیں ایسا پیدا کیا، آپ کو ایسا بنایا کہ آپ اللہ کے پاس کھڑے تھے، آپ کہتے گئے اللہ مجھے ایسا بنا، ایسا بنا، آپ کہتے گئے رب ویسا ہی بناتا چلا گیا. اس سے بڑھ کر خوبصورتی کیا ہوگی؟ جو ایک دفعہ دیکھے وہ دیکھتا رہ جائے. اور پھر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام سب سے زیادہ شجاع، سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ اپنا میدان جہاد کے اندر سب سے آگے نظر آنے والے. آج آپ دیکھتے ہیں لوگ اپنی جماعت کے امیر ہوتے ہیں، اپنی فوج کے سردار ہوتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آئے تو فوج کا سپہ سالار پیچھے ہوتا ہے، وہاں سے کمانڈ کر رہا ہوتا ہے. ایک رات کا واقعہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں. ابھی 1 یا 2 برس مکمل نہیں ہوئے. ایک رات کا واقعہ ہے، مکہ والوں نے آ کر
اللہ کے پاک پیغمبر کے شہر اقدس پر انہوں نے شب خون مارا، حملہ کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہر بڑا کر اٹھے، نیند سے بیدار ہوئے، اپنے گھوڑوں کی سینے کسی، اپنے اسلحے سے لیس ہوئے، گھوڑوں پر سوار ہو کر ابھی روانہ ہو کر مدینہ کی سرحدوں پر پہنچنے والے تھے۔ دیکھا تو آمنہ کے لال وہاں سے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ کدھر سے آ رہے ہیں؟ فرمانے لگے دشمنوں نے حملہ کیا تھا، میں اکیلا ہی ان کو یہاں سے بھگا آیا ہوں، تم جا کر آرام کرو۔ یعنی امت سو رہی، جانسار سو رہے، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام رات کو بھی جاگ کر اپنی امت کی حفاظت کر رہے۔ اور یہ تو دنیا میں آپ کا مقام ہے، دنیا میں مقام اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ جب کفار نے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سچے ہیں تو چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیے، اور چشم فلک نے دیکھا تھا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے ساتھ اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو بلند کیا، اور نہ صرف مکہ والوں نے بلکہ عجموں نے بھی دیکھا، سارے آسمان کے سائے تلے رہنے والے لوگوں نے دیکھا تھا کہ آپ نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، رب نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا تھا۔ اس سے بڑھ کر مقام کیا ہوگا؟ اور پھر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا مقام اتنا اعلیٰ، اتنا عرفہ، آسمان کی طرف جب نگاہ اٹھائی، رب سے اپنے دل میں التجا کی کہ اے میرے پروردگار ہمارا چہرہ، ہمارا قبلہ مسجد اقصیٰ سے پھیر کر جو مسجد حرام ہے بیت اللہ اس کی طرف کر دے۔ آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے محمد آپ کا جو قبلہ ہم نے تبدیل فرما دیا۔ جس کے نگاہ اٹھانے سے رب اس کا قبلہ ہی تبدیل کر دے، اور جس نے اپنی امت کے لیے دعا کی، رب نے کہا اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام ہم کل قیامت کے دن آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر کے چھوڑیں گے۔ اور یہ تو مقام اس دنیا میں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام جس مسجد میں جا کر نماز پڑھی، رب نے اعلان فرما دیا اے میرے پیارے حبیب جس مسجد میں آپ نے نماز پڑھی ہے وہ نماز ایک نماز کے برابر نہیں بلکہ 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ اور جس اپنا قبرستان کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جا کر دعا فرمائی، رب نے اس کو جنت قرار دے دیا۔ اور وہ جنت البقیع آپ بھائیوں نے دیکھی، اس کا نظارہ کیا، اور جس جگہ پر اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنا گھر بنایا، جہاں پر آپ کی قبر بنی، رب نے اعلان فرما دیا کہ ہذہ روضۃ من ریاض الجنہ۔ اے میرے پیارے حبیب جہاں پر آپ کا مسکن ہے اس دنیا میں یا آپ کی لحد کے اندر، آپ کی جو قبر مبارک ہے اس کے اندر، وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ اور اس سے بڑھ کر مقام کیا ہوگا؟ نہ صرف دنیا میں بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام معراج کا موقع ہے، تمام انبیاء کرام 1,24,000 یا 1,44,000 پیغمبر سب کے سب پیچھے تھے۔ اگر کوئی ان کا امام بنا تو آمنہ کا لال بنا، سرور کائنات علیہ السلام، کل کائنات کا امام اگر کوئی بنا تو آمنہ کے لال بنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک حدیث پاک میں لکھا ہے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی ان کی عمر کم تھی، 5 یا 6 برس عمر تھی، وادی بطحا میں لیٹا ہوا 2 فرشتے آئے آسمان سے، ایک زمین پر اترا، ایک زمین و آسمان کے درمیان میں رہا۔ ایک نے دوسرے پوچھا ہوا کیا یہ وہی شخص ہے جس کے پاس ہمیں بھیجا گیا؟ دوسرے نے کہا ہاں یہ وہی شخص ہے۔ ایک کہنے لگا کہ اس کا ذرا وزن نہ کرو، اس کا وزن کتنا ہے، اس کا مقام کتنا ہے، اس کا مرتبہ کتنا ہے۔ میزان مقرر کیا گیا، جو ترازو ہے اس کو قائم کیا گیا۔ انہوں نے ایک پلڑے میں آمنہ کے لال کو رکھا، ایک پلڑے میں ایک شخص کو رکھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر خود حدیث بیان کرتے ہیں کہ میرا پلڑا وزنی ہونے کی وجہ سے زمین پر اس کا پلڑا آسمان کی جو بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ اس نے کہا ایک کا وزن کم ہے، 10 آدمی رکھو،
10 آدمی رکھ کے دیکھا گیا، آپ علیہ السلام کا پلڑا پھر بھی بھاری، انہوں نے 100 کو رکھو، 100 کو رکھ کے وزن کیا گیا، پھر آپ کا پلڑا بھاری، 100 کو رکھا، 1000 کو رکھا، 10,000 کو رکھا، لاکھ کو رکھا۔ اس نے کہا اگر ساری امت کو لا کر اس ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، اکیلے آمنہ کے لال کا وزن پھر بھی بھاری ہوگا، اس کا پلڑا پھر بھی وزنی ہوگا، وہ وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے زمین پر ہوگا اور یہ ہلکا ہونے کی وجہ سے آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہوگا۔ اس سے بڑھ کر مقام کیا ہوگا؟ اگر کئی جمعے بھی اللہ کے پاک پیغمبر کی شان کو بیان کرنے کے لیے اگر وقف کر دیا جائے، اللہ کی قسم آپ کی شان کو مکمل بیان نہیں کیا جا سکتا، اور جس کی شان رب خود بیان کرے ہم اس کی تعریف کیا کریں گے؟ جس کی تعریف رب خود کرے اور جس کے بارے میں رب کا قرآن کہہ دے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے پیارے حبیب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اور کل قیامت کا دن ہوگا، دنیا میں تو آپ کا مقام عرفہ و اعلیٰ ساری کائنات سے بلند اور بالا، لیکن آخرت میں آپ کا مقام بھی سن لیجئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے میں محمد ہوں گا جس کی قبر پھٹے گی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا، اور پھر سب سے پہلا اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے والا بھی میں ہوں گا، اور جس کی رب سفارش سب سے پہلے قبول کرے گا وہ بھی میں محمد ہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی جنت کے دروازے پر جاؤں گا، جا کے دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اور جنت کے دربار فرشتے مجھ سے پوچھیں گے کون ہے؟ میں کہوں گا کہیں گے ہمیں اللہ نے اسی بات کا حکم دیا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اللہ کی جنت، میری جنت کا دروازہ پھر کھولنا ہے، یعنی رب کی جنت کا دروازہ بھی کل قیامت کو اگر کوئی کھلوائے گا تو کون کھلوائے گا؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام۔ تو بھائیو آج کا جمعہ میں نے اس حوالے سے بیان کیا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی جس طرح شان سب سے اعلیٰ ہے، اس طرح آپ کے اعمال بھی سب سے اعلیٰ ہیں، آپ کا چہرہ بھی سب سے اعلیٰ، آپ کی صورت اور سیرت سب سے اعلیٰ۔ اور آج کے جمعے کا آپ کو درس یہ ہے، آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہم سب مل کر اللہ کے پاک پیغمبر کی سیرت کو اپنا لیں، آپ کی سنن کو اپنا لیں، آپ کے کردار کو اپنا لیں۔ آج کا مسلمان برائے نام محبت کرنے والا، برائے نام محبت کے لیے جو بازار ہے ان کو سجانے والا، اور مساجد کو جا کے دیکھ لے مساجد ویران ہیں، نہ کوئی نمازی ہے، اگر نمازی ہے تو بہت ہی کم نمازی، اور بے نماز کے لیے نہ اللہ کے پاک پیغمبر کی سفارش ہوگی، نہ کوئی ان کے لیے آپ کی رحمت کی نگاہ ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو اللہ کے پاک پیغمبر کی سنتوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سیرت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ نیکی کے اعمال اسی طرح بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا